سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 10 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 11 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اگر دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو ان کی فوراً صلح کرا دو۔ زیادہ دیر تک ان کو لڑنے اور جھگڑنے نہ دو، تماشا نہ دیکھو، بلکہ فوراً بیچ میں پڑھ کے ان کی صلح کرا دو۔ اس کے بعد یہ آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جھگڑے کی بنیاد کیا ہوتی ہے، جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، لہذا ان اسباب کو ہی بند کیا جائے۔ وہ راستے جہاں سے جھگڑا آتا ہے، جھگڑا شروع ہوتا ہے، ان راستوں کو بند کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں 5واں قانون بیان فرما رہے ہیں۔ 7 قوانین تھے بہترین معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے، ان میں سے 4 قوانین ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج یہاں سے 5واں قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی مرد، من قوم کسی مرد کا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قوم کے معنی تو ویسے قوم میں مرد عورت سب آتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں آگے نساء کا لفظ آ رہا ہے، عورتوں کے لیے الگ سے حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو عورتوں کے مقابلے میں قوم کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سے مراد مرد ہوں گے۔ اب ترجمہ مرد ہی سے کرتے ہیں، لا یسخر، نہ مذاق اڑائیں، قوم مرد، من قوم مردوں کا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ عسیٰ، ممکن ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ہوں، خیرن، بہتر، منہم، ان سے، کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے۔ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان سے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، کون مقبول ہے، کون اللہ کے یہاں معزز اور مکرم ہے، تو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ وہاں پر معزز اور مکرم ہونے کی بنیاد ایمان اور عمل صالح۔ کس کا عمل صالح اللہ کے یہاں مقبول ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی کو مذاق اڑانے کی، کسی کا مذاق اڑانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اور مذاق آدمی اڑاتا ہے کیوں؟ دوسرے کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو آدمی حقیر جانتا ہے، حقیر سمجھ کے، اس کو کمتر سمجھ کے پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اسی کا نام تکبر ہے۔ اور تکبر، بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بڑائی زیبا نہیں دیتی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الکبریاء ردائی، کہ بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے۔ اب جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ گویا میری چادر کو مجھ سے کھینچ رہا ہے، اور جو میری چادر کو مجھ سے کھینچ رہا ہے تو اس کا انجام وہ خود جان لے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ گویا وہ میرا مقابلہ، میرے مقابلہ آنا چاہتا ہے، وہ بھی بڑا بننا چاہتا ہے، میرا شریک بننا چاہتا ہے۔ اس لیے بڑائی آدمی کے لیے زیبا نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے یہ دعا سکھائے گے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اس کے لیے دوسروں کے دلوں میں عزت ڈال دے گا، دوسرے اس کو بڑا سمجھیں گے، اور جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ سب اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو حالاً اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو اور ہر غیر مسلم کو حالاً اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، یعنی فی الحال میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کسی مسلمان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مجھ سے زیادہ مقبول ہو اور وہ مجھ سے آگے نکل گیا وہ عمل میں، اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں حقیر، اس لیے میں اپنے آپ کو یہ حقیر سمجھتا ہوں، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور کافر کو بھی فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے، اور ایمان کے بعد اس کو عمل صالح کی توفیق ہو جائے، اور ایمان اور عمل صالح سے وہ مجھ سے آگے نکل جائے، آگے بڑھ جائے، اس لیے میں اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ البتہ معالاً، آخرت کے اعتبار سے مسلمان کو تو اپنے آپ سے اچھا
سمجھتا ہوں لیکن کافر کو نہیں اچھا سمجھتا ہوں، کیونکہ جس نے کفر پر جان دی ہے وہ یقیناً حقیر ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے، اس نے ایمان پر جان دی ہے، ہو سکتا ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں کوئی مقبول ہو گیا ہو جس کی بنیاد پر وہ مجھ سے آگے نکل جائے، اور اللہ کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے یہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک فاحشہ قسم کی عورت کا بخاری شریف میں روایت کا تذکرہ آتا ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، اللہ نے اسی پر اس کی مغفرت کر دی، اس کی بخشش کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اس لیے مطلب نہیں کہ اب ہم وہ کام شروع کر دیں اور نمازیں چھوڑ دیں اور روزے چھوڑ دیں اور کہ ہم کتوں کو پانی پلائیں گے، نہیں، وہ اللہ کے یہاں کس کا کون سا عمل مقبول ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے فرائض کو ہمیں پورے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن یہ دوسرے کام بھی ہمیں ساتھ میں کرنے ہیں۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی جو بڑی نیک پاکزہ تہجد گزار نماز پڑھنے والی تھی، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، باندھ کے رکھا، اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا اور اسے کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ خود چر لیتی۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ کون سا عمل اللہ کو کس کا پسند آ جائے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے حضرت مولانا شریف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حالت ہر مسلمان اور کافر کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور معالن مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں اور اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوں۔ بعدوں کو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، جو اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا وہ کبھی کسی دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا یسخر، نہ مذاق اڑائے قوم من قوم، مرد مردوں کا، عسا ممکن ہے ان یکونوا کہ وہ خیرا بہتر منہم ان سے، کیا مطلب جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ مذاق اڑائے عورتیں من نساء عورتوں کا، عسا ممکن ہے ان یکن کہ وہ ہوں خیرا بہتر منہن ان سے، یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے جن عورتوں کا وہ بہتر ہو ان عورتوں سے جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک ہوتا مذاق، ایک ہوتا مزاح۔ مزاح کے معنی ہے دل لگی کرنا، دل لگی کرنا یہ جائز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کیا کرتے تھے بعض دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ، اور اس پر آپ خوشی کا اظہار کرتے، مسکراتے ہوئے بات آپ فرماتے تھے، اور آپ کا مزاح جو ہوتا تھا وہ بھی حق ہوتا تھا، حق کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا اور آپ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ بن گیا ہے، مجھے ذرا اونٹ دے دیجیے سواری کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسے اونٹ کا ایک بچہ دے دو۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچے کی کیا ضرورت، میں تو اونٹ مانگ رہا ہوں سواری کے لیے، بچے پر کیا سواری کروں گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو تب بھی وہ اونٹ ہی کا بچہ ہے۔ تو میں نے جو کہا کہ اونٹ کا بچہ دے دو تو کوئی غلط نہیں کہا۔ ایک عورت آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بڑھیا تو کیا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی، رونے لگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا بن کے جنت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ جنت میں جو بھی جائیں گے جوان ہو کر جائیں گے، چاہے مرد ہو گے چاہے عورت ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق جو تھا یہ بھی حقیقت کے مطابق تھا، حقیقت کے خلاف نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی جو ہے وہ ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، آپ نے فرمایا یا ذل یدین، اے ذل یدین۔ ان کو اتنا اچھا لگ گیا یہ لفظ کہ اپنے آپ کو انہوں نے ذل یدین ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اب ان کو ذل یدین سے یاد کیا جاتا، ان کا نام کیا تھا یہ بھی لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے جو کان کے بڑے تیز تھے، بہت سنتے تھے، رسول پاک یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، حالانکہ ہر آدمی کے دو ہی کان ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھی بہت اچھا لگ گیا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو لگا لیا۔ اس طرح کا مزاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو مزاح نہیں کرنا یہ جائز ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھ کے کمتر سمجھ کے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم، اور تم عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو، ولا تلمزوا أنفسكم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالألقاب، اور نہ برے لقب سے کسی کو پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس برا ہے
الاسم الفسوق، برا نام لگنا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 حکم اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک حکم مذاق والا ہم نے پڑھ لیا، دوسرے والے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ عید کے دن کی سنت اعمال جو مسنون ہیں وہ سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ عید کے دن کی سنتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائے، وہ وقت تو ہمارا نکل گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے صفائی کریں، نہائیں، نہانے کے بعد اچھے کپڑے جو ہمارے پاس ہیں وہ لگائیں، نیا لگانا کوئی ضروری نہیں، جو بھی اچھا اور بہتر لباس وہ آدمی پہن لے، خوشبو لگائے۔ اس کے بعد پھر اس عید میں حکم یہ ہے بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ کی طرف آدمی عید کی نماز کے لیے آ جائے۔ عید الفطر میں کچھ کھا کر آنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ کے اندر بقرہ عید کے اندر بغیر کھائے پیے گھر سے آنا عید کی نماز کے لیے یہ مسنون ہے۔ اور راستے میں آتے ہوئے ہم اللہ کی کبریائی اور تکبیر تشریف کہتے ہیں، پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آتے ہوئے بھی، اور جب یہاں سے واپس جائیں اس وقت بھی۔ البتہ عید الفطر میں یہ تکبیر آہستہ پڑھنا مسنون تھا، عید الاضحیٰ کے اندر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، بلند آواز سے پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے واپس جانا یہ بھی مسنون ہے۔ پیادل عید کی نماز کے لیے آنا یہ بھی مسنون ہے۔ ان سنتوں پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا نوجوان اوپر والی چھت میں چلیں، تھوڑا صفائی